نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب ایک اہم ترین اور اچھوتی تقریب ہے، جس میں حاضری کے شرف و اعزاز کے حاصل ہو جانے کو میں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بیتنے والے لمحات کو اپنے لیے سرمایہ حیات اور اپنی نجات کا سبب سمجھتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ میں پڑھنے والے تمام طلباء کو اور پڑھانے والے تمام اساتذہ کو اور تمام معاونین کو علوم کاملہ اور اعمال نافع سے سرفراز فرمائے۔ آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ جو اس علاقے کی بڑی مشہور
اور معروف شخصیت ہیں، استاد الحفاظ والقراء، فخر المجودین حضرت مولانا قاری حافظ محمد سجاد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اپنی علالت کی وجہ سے آج کی تقریب میں بنفس نفیس تشریف فرما نہیں، لیکن ان کی توجہ اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے اور ان کی عمر میں برکت اور درازی عطا فرمائے۔ آج کی تقریب کے روح رواں اور منتظم اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام الحاج ندیم غلام گل صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تقریب میں تشریف فرما ہو کر نگرانی فرما رہے۔ حاجی صاحب گل صاحب نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان میں سے جو آپ کا یہ کارنامہ ہے، یہ ان کی ذات کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے خاندان کے افراد کے لیے فخر کا باعث ہے، اور دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے۔ جو کام انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کو اتنا بڑا مرکز محض رب کی رضا کے لیے بے لوث پیش کیا ہے، یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا میں بھی قائم رہے گا اور دنیا کے بعد اگلے جہان میں بھی سب کے لیے فائدہ کا سبب ہو۔ حضرت پیر وارث شاہ پنجابی کے ایک شاعر ہیں، ان کا فرمان ہے، وارث شاہ وہ سدائی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں۔ حاجی صاحب نے جو نیک کمائی کی ہے، یہ ان کو ابدی زندگی بخشنے والی۔ وہ جو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے ملتا جلتا ہی کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ ہمارے لاشیں اتریں گے قبر میں، ہمارے جسد خاکی جائیں گے، لیکن جو کام ہم نے کیے ہیں وہ ہمیں مرنے نہیں دیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے ان دونوں نے جہاں سے اٹھایا ہے وہ حضرت سعدی شیرازی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، دولت جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیست، کز آقبش ذکر خیر زندہ کند نام را، وصف تو را کند ور نہ کنند اہل فضل، حاجت مشات نیست روح دل آرام را۔ سمجھ نہیں بھی آئی ہے؟ سبحان اللہ،
کہ آج کل ہمارے مدارس عربیہ میں ذرا فارسی کو ترک کر دیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ علوم بہت ہوتے ہیں، پڑھنا بہت پڑتا ہے، مگر نہ کچھ عرصہ پہلے اس کا بہت زور ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے جس نے زندگی نیک نامی سے بسر کی۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ذکر خیر اسے زندہ نہ رکھے؟ پھر آگے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وصف ترا کند ور نہ کنند اہل فضل، تیرا ذکر اگر بزرگ لوگ، فضیلت والے لوگ تیرے اچھے اوصاف سے کریں یا نہ کریں، رب نے تجھے اس کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاجت مشات نیست روئے دل آرام رہا۔ کہتے ہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو کنگھی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب کا جو کارنامہ ہے، انہوں نے حاجی صاحب کے اس عمل کو پوری قوم کے لیے نہ صرف قابل تقلید بنایا ہے بلکہ میں کہتا ہوں واجب التقلید بنا دیا۔ اتنی بڑی پرشکو عمارت کا مہیا کرنا، مدرسے کا قیام عمل میں لانا، طلباء کی خدمت کرنا، ہاسپٹل بھی اس کے ساتھ مہیا کرنا، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جو اسلام کی عظمت کو 4 چاند لگا دینے والا ہے۔ یہ حاجی صاحب کو جو اللہ نے توفیق بخشی، یہ ہماری فارسی زبان میں اکثر شعر پڑھا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشت، یہ ایسی نیک بختی نہیں ہے جو اپنے قوت بازو سے حاصل کی جا سکتی، اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک کہ رب ذوالجلال کی عطا نہ ہو۔ میں حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں اور بارگاہ رسالت میں اس عظیم الشان منصوبے کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ ادھر سے اشارے ہوئے ہیں، پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، نہ قبول ہونے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہمارا عمل اس میں فساد کر دیتا ہے، ہمارے عمل سے، ہماری سوچ سے فاسد ہو سکتا ہے، وگرنہ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ قبولیت کا اعلان پہلے ہوتا ہے، عمل کی توفیق بندے کو بعد میں ملا کرتی۔ حاجی صاحب کی جو طبیعت میں نے دیکھی، جس طرح ان کو عجز و انکساری کا مرقع پایا ہے، جس طرح ان کو تکبر سے بچا ہوا پایا ہے، یہ اس بات نے پھر جیسے کہتے ہیں کہ سونے پر سہاگے کا کام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی حاجی صاحب کو جو دین کے خدام ہیں ان کی سرپرستی میں اٹھائے گا۔ جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں ان سب کو یہ مرکز مہیا کرنا یہ ان کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الدال علی الخیر کفائل، ان الدال علی الشر کفائل، نیکی کی طرف رغبت دلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلانے والا برائی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جو اچھے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا، جو برے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا۔ جتنے طلباء، جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان سب میں حاجی صاحب کا حصہ ہے اور مرکزی حصہ۔ یہ جو وصف سخاوت ہوتا ہے اس کی بہت تعریف کی گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کافر میں بھی وصف سخاوت پایا گیا ہے تو اس کی بھی تعریف کی گئی۔ کافر نے بھی سخاوت کا وصف اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے، اس کی بھی تعریف ہماری کتابوں میں موجود ہے۔
تو مسلمان کو وصف سخاوت ملے. یہ فرمایا کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار. سخی تو اللہ کے قریب رہتا ہے, سخی تو جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے ہمیشہ دور ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس کے مخالف جو فعل, جو وصف ہے بندے کا, بخل کی بہت مذمت کی گئی. یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ السخی حبیب اللہ, سخی اللہ کا, تو حبیب کا معنی تو آپ کو معلوم ہے. تو آگے پھر اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی اگلا بھی فرمایا, اسی پہ بس نہیں کیا کہ السخی حبیب اللہ, فرمایا السخی حبیب اللہ لو کان فاسقا. سخی اللہ کا حبیب ہوتا ہے اگرچہ فاسق ہی ہو. یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو جو بندہ سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ سخی. تو معلوم ہوا جو شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ سخی ہے, تو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان میں بھی سخی شامل ہونا چاہیے. حاجی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اور ان کا یہ قدم جو ہے یہ ولایت کی طرف ایک قدم, ولایت کی طرف ایک قدم. ایسے افراد سے حدیث میں حسد کرنے کی بھی اجازت دی. میری ابھی وہاں بیٹھے اندر بھی بات تھوڑی سی علماء سے ہوئی. ہمارے سید اعزاز شاہ صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی رشک ہوتا ہے. میں نے کہا صحیح ہے, یہ مقام مدح میں وصف وارد ہوا ہے. بات کو سمجھ جاؤ گے, میں تھوڑا سمجھتا ہوں آپ کو چیر میں سے. یہ مقام مدح میں وصف وارد ہو تو ہر کسی میں ہوتا ہے. مدح تو تخصیص کے بغیر نہیں ہوتی نا. تو یہ جو فرمایا بے دو کے بغیر حسد کرنا ہی جائز نہیں, دو سے حسد ہے بس. تو اگر اس کا معنی رشک ہی کرنا جائز ہو تو رشک مجھے بتاؤ بے کس سے جائز نہیں ہے؟ دنیا کو کوئی بندہ ہے جس سے رشک جائز نہیں؟ آنکھیں جھکاتے گئے, رشک تو ہر بندے سے جائز ہے نا, رشک میں تو کوئی بات ہی نہیں پائی جاتی. رشک تو یہ فرمایا کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نبی اور شہداء ایسے بندوں سے رشک کریں گے, نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, ان سے رشک کرنا شروع کر دیں. ان کا وصف ایسا پایا جاتا ہے. یہ معلوم تو کیا عربیوں کے ہاں کوئی رشک کے لیے لفظ نہیں ہے, بھائی حسد لے آئے ہیں سرکار. معلوم ہوا کہ یہاں کوئی تھوڑی کسی مقام پہ پڑھانے والوں سے, پڑھنے والوں سے, لکھنے والوں سے کوئی کمی رہ گئی ہے. یہ سرکار نے اس کے لیے فرمایا حسد نہیں ہو سکتا الا فی اثنین, مگر دو میں ہوگا. معلوم ہوا کہ یا تو ہم کو حسد کے لفظ کی سمجھ نہیں آئی, کہ معنی کسی نے کیا ہے نا. چونکہ آپ کی نشست ایسی ہے نہیں میں بہت کھول سکوں, وقت آپ کا ضائع ہو جائے گا, بہت سے بندے پیچھے ہیں. جب کہتے ہیں مقام مدح میں وصف وارد ہوا ہے تو تخصیص چاہیے نا. ہر کسی میں وہ ہو تو پھر تخصیص پھر کیا مدح ہوئی. جیسے دیکھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یہ مقام مدح میں وارد ہوا. میرے ساتھ چلو نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ رحمت للعالمین ہر بندہ اگر ہو جائے تو پھر مدح کیا ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ رحمت للعالمین ایک ہی ہو سکتا ہے, دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے, نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے, صرف آمنہ کے لال کا منصب ہے, دوسرے کا نہیں. وجہ کیا ہے؟ مقام مدح میں آیا ہے, تو مدح بغیر تخصیص کے ہو نہیں سکتی. تو اسی طرح یہ مدح میں وارد ہوا, بے حسد کرنا جائز ہے. تو ہر کسی سے ہی رشک ہو سکتا ہے, تجھ سے بھی ہو سکتا ہے, مجھ سے بھی ہو سکتا ہے, تو تخصیص کیا ہوئی. معلوم ہوا کوئی اور ہی بات ان کے لیے رکھی ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور قوم نے بھی ان کو چنا ہے. اللہ کرے کہ ان کی طبیعت میں ہمیشہ رضا الہی رہے. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمان ہے کہ ان اللہ لا یؤید
ھذا الدین بالرجل الفاسق والفاجر. یہ اللہ کی اپنی شان ہے، بندوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. فرمایا کبھی وہ چاہے تو دین کی مدد فساق و فجار سے بھی لے لیتا ہے، وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، کام لے جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جتنا کرتا جاتا ہے اتنا جھکتا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا ہے جو اس نے دیا. وہ جو مرزا غالب نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے، سب کچھ دے کے بھی یہی کہتا ہے کچھ نہیں، میرا کیا ہے، میرا اللہ کا ہے، میرا کیا ہے، میں کیا ہے، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، مجھ پہ اللہ کا کرم ہو گیا. تو پنجابی کے بھی ایک شاعر ہیں ہمارے علاقے کے، ان کا یہ وہ میدان کربلا پر انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں قاسم عباس دے کے وی نہ سید ہاریا. میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنے شہزادے ذبح کروائے. کہتے ہیں قاسم عباس دے کے وی نہ سید ہاریا، اور زبان سے کہتا تھا میں کی دیتا، تیرا دیتا، تینوں دیتا، تیرے اتوں واریا. تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی کے راستے میں دے دی، ہمارا کیا. تو جو کام رب کے لیے ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی، اس میں مجھے آپ کو شیخ الحدیث صاحب کو مفتی صاحب کو پیر صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے. اندھیری کوٹھڑی میں پڑھو معلوم ہے، سنسان ویرانے میں کرو معلوم ہے. دل میں یہ اچھی سوچ لے آؤ پھر بھی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. جو لے ان اللہ شاکر علیم. یہ شاکر کیا ہوتا ہے جی؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا سمجھو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو جب بندہ تو شاکر ہو سکتا ہے، سمجھ آتا ہے اللہ کیسے شاکر ہوتا ہے. معلوم ہے یہاں معنی وہ بدایت کا لا ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرتا ہے بندوں کا. شاکر کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کو کیا کہیں گے؟ میں شکر کرتا ہے بندوں کا. اس کا معنی نہایت کا لاتے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارا قدردان ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی لے کے آج ضائع نہیں کرے گا، مہربانی فرمائے گا. وہاں سودا کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اس کے ہاں عمل نہیں دیکھے جاتے. بڑی کوٹھی بنائی، بڑا بنگلہ بنایا. فرمایا اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے نہ عمل دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس میں پھوٹنے والے ارادے دیکھتے ہیں. کیا رکھا؟ نیت المومن خیر من عملی. اس کا معنی سمجھا کبھی؟ نیت المومن. چہرے پہ ذرا مسکراہٹ رکھو نا، پھر میں تقریر سناؤں. ابھی تو میں ویسے تھوڑا ذرا آپ کو راضی کر رہا ہوں. نیت المومن. آگے بھی جو بندے بٹھاتے ہیں ذرا وہ بھی تھوڑے سمجھدار سے مراد ذرا تھوڑی مہربانی کرتے رہے. ویسے تو سمجھدار ہی ہیں، کیونکہ آگے ذرا طلباء ہیں، انہوں نے ابھی نئے افراد ہیں. یہ نیت المومن خیر من عملی. نیت المومن خیر من عملی. اس کا مطلب ہے کہ مومن کی نیت المومن خیر من عملی اس کے عمل سے بہتر ہوتی. کیسے بہتر ہوتی ہے؟ بھئی نماز پڑھی ہے، نماز سے نیت کیسے بہتر ہوگی؟ سمجھو بھلا مسئلہ. روزہ رکھا ہے، روزے سے نیت کیسے بہتر ہوگی؟ حج کیا ہے، حج سے نیت کیسے بہتر ہوگی؟ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اس سے نیت کیسے بہتر ہو جاتی؟ یہ سرکار کہتے ہیں کہ بندہ مومن ہوگا جتنا بھی اچھا عمل کر لے اس کے پیچھے نیت اور بہتر پڑی ہے، اور بہتر پڑی، اور بہتر. حج کر کے لوٹا ہے، بڑے مناسک ادا کیے، واپس لوٹتے کہتا کیا ہے؟ کہتا کیا ضرور ہے لیکن ویسا نہیں ہوا جیسا چاہتا تھا. اگلے سال پھر آؤں گا اور کوشش کروں. مسجد بنائی ہے، بڑی شالی شان بنائی ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اس سے اور بہتر بنا دوں، اور بہتر بنا دوں. نیت المومن خیر من عمل.
اللہ نے ایمان والوں پہ کرم کیا ہے، ان کی نیت کو اعمال سے بہتر رکھا۔ کتنا اچھا عمل تم کو نظر آتا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، طلباء کی خدمت ہے، خدام کی خدمت ہے، علماء کی خدمت ہے، لیکن نیت کیا سمجھاؤں جی؟ بولو نا ذرا، کیا سمجھ آئے بے؟ نیت پیچھے کیا پڑی ہوگی؟ معلوم ہوا کہ یہ تو چیز ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، جو اللہ نے دل میں رکھی ہے وہ کہیں اس سے بہتر ہے، کہیں بلند و بالا رکھی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اپنی زندگی میں تواضع و انکساری سے مالا مال۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ویسے حقائق سی ہے لیکن فائدہ دے گی آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا کسان، اس کے علاقے کا پانی بہت میٹھا تھا، بہت میٹھا پانی، وہ سمجھتا تھا کہ میرا پانی بہت میٹھا ہے علاقے۔ سوچنے لگا کہ یہ بادشاہ وقت ہے ان کو تحفہ دیتا کہ میرے جیسا پانی اس کے پاس تو ہوگا ہی نہیں، اپنے طور پہ سمجھے بیٹھا تھا میرے جیسا۔ تو بادشاہ کون سا تھا؟ سلطان محمود غزنوی، جن کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مجدد ہوئے۔ کہ بادشاہوں میں بھی مجدد ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ تو کبھی ملوک جو سلاطین اسلام ہے کبھی ان کو پڑھیں تو وہ بھی اللہ کی سرزمین پر اللہ کی رحمت کا ایک پرتاؤ ہوتے۔ سلطان محمود غزنوی بھی ان میں سر فہرست۔ تو لے کے آیا سلطان محمود غزنوی نے، دیکھا بہت دور سے اس نے برتن اٹھایا، بھر کے لایا، کتنا لمبا سفر طے کیا۔ تو بادشاہ نے بے قدری نہیں کی، پانی کو پیا، تناول کیا، خوش ہو گیا، کیا بات ہے تیرے پانی کی، تیرا شکریہ، تو لایا وہاں سے اتنی محنت کی۔ تو جس برتن میں لایا تھا نا، فرمایا اس کو جواہرات سے بھر دو اور اس کو دے دو۔ جواہرات سے، موتیوں سے، زمرد سے، اعلیٰ چیزوں سے بھر دیا، لے جا۔ تو فرمایا جاتے جاتے ذرا اس کو اپنے پانی بھی دکھا دو، پانی کی جو نہریں بہتی ہیں، جو چشمے بہتے ہیں، جو تالاب بہتے ہیں، جس کا میٹھا پانی، اس کی کیا حیثیت ہے جو ایک برتن بھر لایا ہے۔ اس کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن تو اتنا سا حقیر لایا ہے، اس کی بے قدری نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو نبی بیٹھے ہیں اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے، شہید بیٹھے ہیں اس کی بارگاہ، لیکن تو بھی لے کے جائے تو وہ تیرے ایک ادنا سے عمل کی بھی بے قدری نہیں کرتا ہے، قبول کر لیتا۔ اس کے خزانوں میں کون ہے جی؟ اس کے خزانوں میں کس کی حیثیت ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہتے وہ بڑھیا جا کے آواز دیتی تھی قبرستان میں، میرا سکندر ہے، سکندر کو آواز دیتی، کسی نے آگے سے آواز آئی، کس سکندر کو آواز دیتی ہے؟ کہ میرے سکندر کو، یہاں کتنے کروڑوں سکندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی پیش کیا جائے اتنا ساتھ ہی جھکتا جائے۔ ہمارے پیر صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں میلی ٹوپی صابن تھوڑا، مل مل کے تو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو۔ سادی شرازی کہتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزیں، نہاد شاخ پر میوہ سر برگم۔ عقل مند آدمی کبھی تکبر نہیں کرتا، عقل مند آدمی ہمیشہ عاجزی انکساری اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاخ جب میوے سے پر ہو جاتی ہے پھر ایسے نہیں رہتی، پھر اپنا سر جو ہے اس کو زمین پر رکھ دیتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو، دیگر جتنے معاونین ہیں، اللہ ان کو عجز و انکساری سے بھی مالا مال فرمائے۔ اب یہاں تک طلباء کی بات ہے، ان سے بھی چند ایک باتیں ہیں۔ اساتذہ تو پہلے ہی بڑے محقق لوگ ہیں، مفتیان ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، خطباء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں۔ میرے جیسا ایک کم فہم بندہ ان سے کیا خطاب کر سکتا؟ میرے جیسا بندہ کیا ان سے کلام کر سکتا؟ میں اپنے لیے ایک بڑی خوش بختی کی بات سمجھتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر ساوی۔ تفسیر ساوی میں
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہی امام شافعی کا بھی قول ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہستیاں کا ہو یا ایک کا ہو، دوسرے کے نام لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اذا تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، جب علماء اللہ کی زمین پر اولیاء نہیں ہیں، علماء اللہ کی زمین پر اللہ کے ولی نہیں ہیں، فلیس للہ ولی، تو پھر جو جن سے ولایت ہوتی ہے اس کا سرے سے نام ہی نہیں۔ یہ کن علماء کے لیے؟ یہ علماء کو بھی اب یہ سننا ہے، اگلا جملہ بھی سننا، ذالک فی العالم فی العلماء، یہ ان علماء کے لیے ہے العامل بعلم، ایسے علماء جو اپنے علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے ولی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف معجوب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایسے علماء کا نام زمرہ علماء سے کاٹ دیا جو اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ علماء کہلانے کے لائق نہیں۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نماید جہالت۔ ذرا غور کرو میں کیا کہتا ہوں، بعض باتیں آپ کو ذرا اس میں فارسی یا عربی ہوں گی تو ابھی طلباء تو یقیناً سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے اس کا نام علم نہیں ہوتا، اس کا نام جہالت ہوتا۔ تو جس راستے پہ اللہ نے تمہیں لگایا ہے یہ اللہ کی دوستی کا راستہ ہے، اللہ کی ولایت کا راستہ ہے جو مدارس میں آپ طے کریں گے۔ ایک بات، اتنے طلباء ہیں، اس میں کوئی ایک بھی ہوا نا، ایک پڑھنے والا ایک، تو ہمارے مدرسے کا، ہمارے جامعہ کی جو اس کو ہم نے بنیاد رکھی ہے، اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ کہتے جس زمانے میں امام غزالی پڑھتے تھے، امام غزالی کے زمانے میں جو بادشاہ وقت تھا اس کا بڑا شورا تھا، بہت اونچے درجے کا اسلامیہ، اس نے مدارسے بنائے تھے، ادھر بنایا ادھر بنایا ادھر بنایا، بادشاہ وقت تھا۔ پھر اس نے دورہ کیا، تمام مدارس میں گیا، پوچھتا تھا بندوں سے، طلباء کو بلاؤ جی، کس لیے پڑھتا ہے، کیا کام ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میرا باپ بڑا عالم تھا تو میں بھی اس کے پیچھے اس کا جانشین بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میرے باپ نے بہت بڑی لائبریری چھوڑی ہے، اس لائبریری کو پڑھے گا کون؟ کوئی کہتا ہے میرا باپ پیر ہے، اس کے مرید بڑے، ان کو سنبھالے گا کون؟ سنتا رہا، اس سے بھی سنا، اس سے بھی، کسی نے کہا میں یوں کر دوں گا، یوں ہو جاؤں گا۔ چلتے چلتے پھر آیا نا امام غزالی کے پاس، کسی کے جواب سے مطمئن نہیں تھا، کہتے کیا پڑھتے ہو تم، کس لیے پڑھتے ہو، تمہارا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ تو امام غزالی پڑھتے، پوچھا کس لیے؟ کہتے میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا ایک بھی پڑھ گیا اس طرح کا بندہ، ہمارے مدرسوں کا قیام مقصد پورا ہو چکا ہے۔ ایک بھی بندہ پیدا ہو گیا تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ تو جہاں سینکڑوں طلباء پڑھتے ہیں، اتنی ہستیاں آئی بیٹھی، پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن، پڑھتے کیا ہے؟ حدیث، پڑھتے کیا ہے؟ فقہ، پڑھتے کیا ہیں؟ علوم مصطفیٰ۔ یہ جو علم کی تعریف آئی ہے، یہ اساتذہ سے پوچھ لو بھئی اس کی کتنی تعریفیں ہوئی ہیں؟ میرے نزدیک یہ 5 جو آپ نے کہا نا، یہ 5 کی ہیں حکماء نے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں نا کہ آپ نے مرقات پڑھی اور رٹا لگا کے آگے العلم حصول صورت الشیء فی العقل، الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، الحاضر عند المدرک، قبول النفس لتلک الصورہ، الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ یہی 5 ہیں، یہ کوئی اور بھی ہے؟ سبحان اللہ کہنا ذرا تجھے سمجھ آئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سال ہاں سال کے مغز مارنے کے بعد علم کی تعریف پر متفق نہیں ہوئے علماء۔
علم کی تعریف اس کی ابتدائی کیا ہے یہ حکماء نے کی، اور متکلمین نے کیا کی؟ متکلمین کہتے ہیں ہوا صفت یتجلی بہل مذکور لمن قامت ہی بہ، ان کے نزدیک یہ پانچوں اور ہیں جو پہلے کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ تعریف حکماء کے نزدیک۔ متکلمین کہتے ہیں یہ ہے صفت یتجلی بہل مذکور۔ علماء ذرا ساتھ دیں گے نا تاکہ ذرا عام بندوں کو تو ابھی بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صفت، مجھے آنکھ ملے گی نا پھر میں ذرا چل سکتا ہوں، سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو میں کیا مغز ماروں گا پھر۔ صفت یتجلی بہل مذکور لمن قامت ہی بہ، اور سید شریف جرجانی کہتے ہیں، آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اچھی تعریف مجھے ملی نہیں یہ جو کی گئی ہے، یہ سب سے اچھی۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے مذکور روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ وہ صفت متعلق ہوتی۔ یہ ہے متکلمین کے نزدیک، اور محدثین کے نزدیک اس کی تعریف اور ہے۔ محدثین پھر یہ بحث ہے بڑی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا شے ہے، یہ علم جو آپ پڑھنے آئے بیٹھے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ انسان کے قلب میں ایک نور ہے۔ یہ علم جو ہے نا، محدثین اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان کے دل میں ایک نور ہے جو فانوس مصطفیٰ کے چراغ سے روشن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر علم کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں علم پھر یہ ہوا کہ علم اقوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، احوال مصطفیٰ کے ادراک کا نام علم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اقوال مصطفیٰ، احوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ کا ادراک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام کی ہدایت بندے کی زندگی کا مقدر ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کبھی وہ بشر کے واسطے سے ملتا ہے، یہ بھی سمجھو بھئی، یہ آپ اور ہم لوگ جو ممبروں پہ بیٹھنے والے یا پھٹیوں پہ بیٹھنے والے یا چار کتابیں پڑھنے والے، وہ یہ نازانہ ہوتے رہے بھئی ادھر سے ہی ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بشر کے واسطے سے ملتا ہے اور کبھی بشر کے واسطے کے بغیر براہ راست ہی مل جاتا ہے۔ اس کا معاملہ ہو رہا ہے بشر کے واسطے سے ملے تو علم کسبی کہلاتا ہے، بغیر بشر کے واسطے کے ملے تو علم لدنی ہوتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میرا جو استاد ہے جس سے میں پڑھا وہ مجھے کہتے تھے یہ حالت ادراکیہ کا نام ہے۔ کیا سمجھ سکتے ہیں جی اس کو؟ پھر کھولیں جی، پھر آگے کہتے ہیں کیفیت انجلائیہ کا نام ہے۔ حالت ادراکیہ کیفیت، وہ کہتے ہیں یہ ایسی تعریف ہے جس پہ ہر کوئی اتفاق کر جائے گا کہ یہ علم ایک انکشاف ہے، انکشاف ہے۔ جیسے آنکھ کے سامنے کچھ چیز آتی، واضح ہو گئی، کھل گئی، معلوم ہو گیا کیا یہ ہے، انکشاف۔ پھر آگے اس کے اندر اور اتنی باتیں پڑھی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے استاد ہی کو 6 گھنٹے لگائے تو پھر اس تک پہنچتا ہے، وغیرہ نہیں۔ یہ کیف سے تعلق رکھتا ہے، انفعال سے تعلق رکھتا ہے، عقل سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہے اس کی بات؟ کیفیت سے ہے، مقولہ کیف ہے، مقولہ اضافت ہے، مقولہ انفعال ہے۔ یہ طلباء کو باس ہے، ان کو تجسس پیدا ہوتا ہے۔ جیسے وہ اقبال کہتے ہیں نا، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں،
ایک منزل طے کی پھر آگے کہتا ہے آگے اور ہے. ایک دریا طے کیا نا, آگے اور دریا ہے. تو علم والا اس دریا سے اس کا وہ سیر نہیں. یہ سیر پڑھتے ہیں نا اردو میں, یہ لفظ ہوتا ہے سیر. سیر تو سیر ہوتی ہے نا, سیر گلشن کون دیکھے ہے نا, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ہے لکھنے والے کا انداز دیکھو, یہ ہے علوم والا. کہتے ہیں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کا, اب ٹھہرتی ہے جا کر دیکھیے نظر کا. تو علم کی کچھ واقفیت ہو جانے کے بعد پھر بندے نے قدم اٹھایا. اس کا مقصود کیا ہے؟ کچھ مقصود نہیں, محض ذات مصطفیٰ, اس کے توسل سے ذات خدا. پھر انسانیت کی تکمیل کیا ہے, یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. آپ دیکھیں گے قرآن پڑھ لیں, سرکار سے بڑا علم کسی کا نہیں, ان کے علم تک کسی کی رسائی نہیں. یہ خضر علیہ السلام کا علم آپ نے پڑھا ہے, موسیٰ علیہ السلام تو ان کا مرتبہ تو کروڑوں خضر ان کے دامن میں پڑے, جو مرتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ نبیوں کے سردار ہیں. لیکن علم میں پھر ان کو رکھا ہے کہ آدھرا موسیٰ جھلک دیکھ جا, تو پھر حضرت موسیٰ کا علم بھی ملے, حضرت خضر کا بھی ملے, 1,24,000 نبیوں کا ملے. مصطفیٰ کے علم کے سامنے تو ایسی حیثیت نہیں رکھتا جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کے کروڑویں حصے کی ہوتی ہے, نہیں رکھتا. تو علم کا کنارہ کیا ہے مصطفیٰ کا, کوئی جان سکتا؟ خود بیٹھے تھے تقریر کرنے, ایک دن فجر کی نماز کو بیٹھے تھے تو مغرب کی نماز تک تقریر جاری رہی. آج کل تو میں دیکھتا ہوں خطیب بھی جان چھوڑاتا ہے, سامعین تو بےچارے پہلے تھکے ہوتے ہیں, لیکن کبھی فقیر جیسے جہاں تقریریں کرتے ہیں پھر تھکتے نہیں بندے, ان کا دل چاہتا ہے اور آ, کیونکہ پھر اپنے آپ کو بھی سرور ہوتا ہے. یہ کبھی 15 منٹ کے خطیب ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں, کبھی آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں. تو مصطفیٰ نے کتنی تقریر کی, کہتے صحابی کہتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. فجر کی نماز پڑھائی تھی, مصطفیٰ نے منبر پہ بیٹھے تھے, اپنی امت کے لیے کس قدر حریص تھے. فجر کو خطاب شروع کیا, کب تک جاری رہا؟ ظہر کی نماز آئی, ظہر کی نماز کے لیے صرف نماز کے وقفے کے لیے اترے, منبر سے اترے, مصلے پہ آئے, نماز پڑھائی, پھر منبر پہ چڑھ گئے, پھر خطاب کرنا شروع کیا. عصر ہو گئی, عصر کے لیے پھر منبر سے نیچے آئے, نماز پڑھا کے پھر منبر پہ چڑھ گئے, پھر خطاب کرنا شروع کیا. جو خطاب فجر کو شروع ہوا تھا اسی کا سورج غروب ہو چکا تھا. سارا دن خطاب رہا. کتنا بتایا, کتنا دے گئے؟ کہتے اخبارنا بما کان بما ہوا. بعد نہیں, آگے جملہ اور بڑا ہے, الہ یوم القیامہ. جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یوم القیامہ نہیں, یہاں کیا ہے؟ صحابی کہتے سرکار نے اس ایک دن کے خطاب میں جو کچھ ہو چکا تھا سارا بتایا, جو ہونے والا تھا عبدالآباد تک سب بتا دیا تھا مصطفیٰ. علم کا کوئی کنارہ ہے. جنت میں جانے کے بعد کا بتا دیا تھا, محلات کا بتا دیا تھا, دوزخیوں کو ملنے والے سزاؤں کا بیان, اس سے بھی بعد کا بتا دیا. خود کہتے ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. اللہ نے میرے سامنے سے کائنات کے سارے
جو حجابات اٹھا دیے ہیں، میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا رہتا. کب سے ابتدا ہوئی، کب تک انتہا ہوگی، فرمایا ایسے ہی دیکھتا ہوں. ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، جنت کی بات ہو، دوزخ کی بات ہو، قیامت کی بات ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو، اس سے پہلے کی بات ہو، جب سے دنیا ہوئی، جب سے اللہ کی مخلوق ہوئی، ہر شے ایسے دیکھتا ہوں. تو اتنے علوم کے بعد ابھی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے اجازت دو میں یہ بات کہوں. اللہ نے تو سارے علوم ہی، کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں بحث کرتے ہیں. حضور مولا علی شیر خدا کے علم پہ کلام کرتے ہیں. باب مدینۃ العلم. سبحان اللہ. حضرت علی کا نام آئے تو اونچی آواز. ایسا عالم کہاں سے ہوگا جو باب دار الحکمہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے، جس کے بارے میں فاروق اعظم کہتے ہیں علی اقضانا، ہمارے درمیان علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، علی. تو اعلیٰ حضرت علی کے علوم پر کلام کرتے 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 پھر کہتے یہ علم علی ہے. آگے کہتے اس سے اوپر علم عمر ہے، پھر کہتے اس سے اوپر علم ابو بکر ہے، اس سے اوپر علم انبیاء ہے، اور سب سے اوپر علم مصطفیٰ، جن کے علم کا کوئی کنارہ نہیں. حضرات غور کرو، جن کا اتنا علم ہے، جو بات کہنا میں چاہتا ہوں، ان کو ابھی اور علم کی ضرورت ہے؟ پورا قرآن الحمد سے والناس تک آپ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھیں، ہر روز نئے علوم کھلیں گے آپ پر، نئے اس پر معرف آپ کو حاصل ہوں گے. لیکن کسی مقام سے دیکھو، رب نے کہا ہو مصطفیٰ سے کہ مجھ سے فلاں چیز مانگو، فلاں مانگو، فلاں مانگو، کہیں کہا ہو. علم کی باری آئی تو رب کیا کہتا ہے؟ کیا میں سمجھا سکتا ہوں اب؟ علم کی باری آئی، علم شے کیا ہے؟ علم کی باری آئی، رب کہتا ہے کل مصطفیٰ کہہ. مولا کیا کہوں؟ فرمایا جولی پھیلا. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہنا رب زدنی علما. جن کی علم کی جولی اتنی بری گئی، پھر ان سے کہتا ہے تو یوں کہہ میرے علم میں اور اضافہ کرتے، میرے علم میں اور اضافہ کرتے. جہاں پر کائنات کے مخلوق کے علم کی انتہا ہو گئی، اس کو رب کہتا ہے مانگنا مجھ سے. مربع مانگوں، خزانے مانگوں، سلطنت مانگوں، کیا مانگوں؟ فرمایا علم مانگ. تو جس کو اللہ نے چاہا کہ مصطفیٰ مجھ سے مانگے، وہ سینہ مصطفیٰ سے جو علوم نکلا ہے نا، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنا. اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سینہ مصطفیٰ کا علم اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. ہم بتا دیں گے زمانے کو کہ ہم اسی انبیاء کے راستے کے مسافر بھی ہیں، اور ان کی جو امانتیں ہم کو ملی ہیں ان کے وارث بھی ہیں، ان کے نگران. دیکھیے کتنی باتیں آئی ہیں، لیکن صرف علماء کے حصے میں کیا ہے؟ العلماء یہ کسی اور کو کہا ہے. یہ وارثۃ الانبیاء کس کو کہا ہے؟ تو پھر صرف علم کے وارث ہوتے ہیں یا کچھ اور شے کے بھی؟ بعض اوقات علماء شکوے کرتے ہیں روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، تقریر میں آتے ہیں وہ فلاں یوں ہو گیا فلاں. وہ دین کے شعبے نہیں. دین کے شعبے میں کیا بھوک، کیا روٹی، کیا شے ہو گئی؟ کدھر تو پڑھ رہا ہے؟ تو نبیوں کا وارث، اور تلاش کس کی؟ ذرا مجھے بتا نا. ہے نبیوں کا وارث، دعویٰ یہ ہے کہ یہ منبر میرا ہے، میں نبی کی میراث پہ ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، اور طلب کس کی؟ روٹی کی. روب فقیری کا دارا ہوا ہے، تلاش کیا ہے؟
بادشاہت کہ دھوکہ کرتا ہے. تیرا مقصود اور ہے, تیرا مقصود اور ہے. تیرے مقصود میں گنبد خضرا کا مکین ہے, تیرے مقصود میں گنبد خضرا کے مکین کا خالق کے حقیقی رب ذوالجلال ہے, اس تک رسائی ہے. یہ طلباء نے یہ پڑھنا ہے, یہ سمجھنا ہے. ہمارے علوم میں یہ چیزیں نہیں جو لوگوں نے سمجھی ہیں. 2 رکعت کے امام ہیں, اس میں شک نہیں. امامت صغریٰ ہمارے ذمے آئی, سمجھتے نا, امامت صغریٰ. ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ, وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو. بد عقیدہ لوگوں کی کتابوں میں بھی امامت کی تعریف پڑھو گے, پھر وہی ملے گی جو ابو بکر کو. سب سے پہلے جو امامت نصیب ہوئی ہے امت محمدیہ میں وہ ابو بکر صدیق کا حصہ بن. پھر امام کون ہوا؟ عمر بن خطاب ہوا, پھر عثمان غنی ہوا, پھر حیدر کرار ہوا, پھر امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ جھوم کے کہہ دو. جو سرکار کا وارث ہو تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملا ہے آگے منتقل ہو؟ اچھا, اب صرف ان کا علم لے گا یا ان کی بادشاہت لے گا؟ ان کا فقر بھی لے گا, ان کے حسن اخلاق سے بھی حصہ لے گا. جیسے کہا کہ عالم ہو, حضرت امام مالک بن انس, امام دار الحجرہ, 60 برس حدیث پڑھائی. تو کوئی اس طرح کے محدثین کی طرح نہیں پڑھاتے تھے. امام شافعی پڑھنے گیا تھا ان سے. امام شافعی کہتے ہیں میں پہلے دن کا نظارہ ہی نہیں بھولا جو پڑھاتا تھا. امام محمد بن ادریس شافعی کہتے ہیں میں شاگرد بن, کہتے اس دن جو پڑھایا تو 19 حدیثیں پڑھائی. سامعین بیٹھے تھے, تڑف کرتے تھے. کہتے ہیں گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتے ایسے. اس گنبد خضرا کے مکین حدیث بیان کی. کہتے اشارہ ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چل جاتی تھی, ذبح ہو جاتے. تو کہتے حدیثیں پڑھا چکے, تو میرے پاس تو نہ کاغذ تھا نہ قلم, میں مسافر بندہ, مجھے حدیث کا شوق, میں لے گیا ادھر. تو کہتے امام مالک نے جب درس حدیث مکمل کیا نا تو پھر انہیں کوئی فکر اور نہیں تھی. کہتے سیدھے دوڑتے میری طرف, کسی کو کچھ نہیں. کہتے لوگ کوئی ان کا جبہ چومتا ہے, کوئی پاؤں میں گرتا ہے, کوئی ان کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرتا ہے, لیکن امام مالک کسی کو خاطر میں ہی نہیں, سیدھے میری طرف. تو کہتے عمر میری تھوڑی تھی تو میرا ایک فعل انہوں نے دیکھ لیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا, بس میں ایک تنکا میں نے اٹھا لیا زمین سے, اس کو صاف کر کے تو میں اپنی تھوک سے نا اپنے ہاتھ پہ حدیث لکھتا جاتا, اس لعاب سے لکھتا جاتا. کہتے ہیں امام مالک کو اس کی تکلیف ہو گئی. انہوں نے کہا سیدھے میری طرف آ, کہتے شہزادے تو نیا بندہ ہے, اس لیے میں تو اسے کہتا کچھ نہیں, لیکن تیری حرکت مجھے بہت بری لگی. میں پڑھاتا تھا حدیث اور تو لکیریں کھینچتا تھا ہاتھ پہ, یعنی اتنی بھی طبیعت نازک تھی کہ حدیث پڑھاتا. حدیث میں ادھر دھیان کیوں گیا ہے, کیوں لکیریں کھینچی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے لکیریں نہیں کھینچی, میں نے حدیثیں لکھی. کہتے جب میں نے کہا نا لکھی ہے, تو امام مالک نے فرمایا پھر دکھا نا. تو کہتے لکھتا تھا لعاب سے, اب نظر کیا آتا. میں نے آگے ہاتھ کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتے میں شرمندہ ہو گیا, تو میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے کہا کہ بے شک ادھر نہیں رہی لیکن ادھر لکھی گئی ہیں, سن لو مجھے. کہتے ادھر تو منتقل نہیں ہوئی ہیں اس تنکے سے, میرے دل پہ لکھی گئی ہے, کہو تو ساری سنا ڈالتا ہوں. تو کہتے امام مالک نے مجھے فرمایا 19 میں نے پڑھائی ہیں تو 3 سنا دے. بچے کا امتحان بھی لے لیا ہے امام شافعی. تو کہتے جب میں نے 3 سنائی نا, تو میں نے جیسے امام مالک کہتے حدثنا فلان ابن فلان, حدثنا فلان ابن فلان, فلان ابن فلان, پھر سرکار کی طرف لاتے تھے. تو میں نے کہا میں نے امام مالک سے شروع کی, حدثنا مالک ابن انس. کہتے ہیں ادھر سے شروع کر کے پھر آگے صحابی پہ جا کے جب میں نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا تو امام مالک پہ خود غشی طاری ہو گئی, گر گئے. یہ حدیث پڑھنے سے حدیث دل میں اترتی جاتی, اس کا اثر ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات کا بندے کی. عزیزان گرامی قدر میں
بات کرتے کرتے تھوڑا سا آگے نکل گیا ہوں. اب یہ دیکھیے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. ذرا جو سو رہے ہیں ذرا جاگے. اگر وہ سوتے ہوں ساتھ والا ساتھی اس کو جگائے کہ بات یہ قیمتی کرتا ہوں میں. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے میں پیدا ہوا؟ آپ کس لیے؟ آپ کس لیے؟ کس لیے پیدا ہوا؟ سب سے پوچھو کہ قرآن کا قول ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. تو یہ ایک حصر کا فائدہ دیتا ہے. جب نفی کرے پھر استثناء لائے پھر اس کے اندر ایک حصر بھی موجود ہوتا ہے. انسان کو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا اور مقصد ہی کو. تو جب عبادت کی اور علم کی آپس میں مقابلہ ہو تو کون افضل ہے؟ تو یہ کوئی مولوی تو نہیں نہ طے کر سکتا. یہ کوئی مفتی صاحب تو طے نہیں کر سکتے, پیر صاحب طے نہیں کر سکتے, محقق طے نہیں کر سکتا. زبان مصطفیٰ نے خود طے کیا ہے. سرکار کہتے ہیں العلم خیر من العبادہ, العلم افضل من العبادہ. علم عبادت سے بہتر ہے, علم عبادت سے افضل. جب علماء کی عابدوں کی بات آئی موازنے کی تو سرکار کیا کہتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے تم میں سے ادنا ترین بندے پر مجھ محمد کو فضیلت عطا کی گئی. سرکار سے پوچھا گیا تھا العالم افضل و بالعابد, العابد افضل و بالعالم. آقا اس رات سے پردہ اٹھاؤ, عالم افضل ہوتا ہے یا عابد افضل ہوتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو کیا فرمایا حدیث میں فتبسم علیہ السلام. سرکار نے تبسم کیا. کیا کرتا ہے؟ عالم کہاں عابد کہاں. ساتھ ہی فرمایا تیرے اس قول سے مجھے تعجب نہیں ہو رہا, آسمانوں کے فرشتے تعجب میں پڑ گئے. کہاں تو نے علماء کو عابدوں سے ملا دیا. پھر گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی, رحمتوں کے پھول برسائے, دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں. اس کو سلطان القلم کا خطاب ملا تھا اس کے دور میں, اور پھر اس کی تحریر اتنی جاندار تھی کہ ہمارے بندوں کو تو جماعت کو تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. بد عقیدہ کی جماعت کے جو بڑے بڑے قداور لوگ تھے آج بھی ان کی کتابوں میں اس کی تحریریں چوری کر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی. تو میں ایک دن پڑھتے پڑھتے پوچھ بیٹھا, میں نے کہا حضور یہ بڑا عالم تھا؟ تو لمبی سانس کھینچ کے میرے استاد نے کیا کہا, انہوں نے کہا شیطان سے بڑا تھا. اب اپنے علم کا حال دیکھ لو, اب اپنے علم پہ نازا ہونے والوں حال دیکھ لو. مجھے فرمایا شیطان سے بڑا ہو سکتا ہے؟ بتا. مجھے سمجھ آ گئی کہ علم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہوا مصطفیٰ کے سینے سے ہوا تو بیڑا پار ہوگا, اس کے راستے پہ چلنے والا ہوا تو بیڑا پار ہوگا. اس لیے علم پہ نازا ہونے والے, وہ پتہ ہے یہ حکایت بھی مولانا روم نے لکھی, کہتے ایک بڑا ناوی تھا, العلم باصول یعرف بہا, یاد ہے تشریح نہیں بولی. ناوی کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, مجھے ناو بڑی آتی ہے. علم پڑھا ہے تو تجھے تو عاجزی نہیں آئی تو کیسا مولوی ہے؟ علم پڑھا ہے تجھے انکساری نہیں آئی تو مولا کیسا ہے؟ مولانا روم نے حکایت دیکھا, نحوی تھا ایک بڑا, تو سفر پہ جا رہا تھا, اتفاق سے اس نے دریا پار کرنا تھا. حکایت ہے لیکن بات بڑی ہے. کہتے گیا نا تو ملاح تھا, کشتی چلانے والا ملاح, تو اسے کہتا مجھے کشتی پار کرا. کہتے ٹھیک ہے میرا کام ہی یہ کرتا ہوں چلو. تو کشتی میں بیٹھا, اسے کہتا ناو آتی ہے؟ وہ کہتا میں فقیر بندہ, میرا کیا کام ناو سے, جب سے پیدا ہوا یہی کام کرتا ہوں, روزی کے لیے سارا دن چپو چلاتا رہتا ہوں, میرا کیا کام ہے, میں تو بس کچھ. کہتا ہے آگے ناوی صاحب کہتے تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی. وہ خاموش ہو گیا بیچارہ. بھائی ٹھیک ہے جو تو کہتا ہے, تجھے پتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ناو ہوتا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. اب کشتی چلتی رہی, عین دریا کے درمیان پہنچے نا, دریا میں طغیانی آ گئی.
کشتی پھنس گئی. جب پھنسی نا تو قریب تھا گرے, تو ناوی نے اس نے ملا نے کہا جناب تیرنا آتا ہے؟ کہتے نہیں آتا. وہ آگے سے کہتے میری تو آدھی گئی تھی, تیری ساری گئی ہے, چل پھر. لطیفہ نہ سمجھو خدا کے لیے, اپنے آپ کا رخ موڑو. داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے, آپ کا سینہ کھل جائے ایسے. خواجہ حسن بصری کون ہے؟ جس کے سر پر دستار خلافت کی علی نے باندھی ہے. قادریوں کا پیر ہے, چشتیوں کا پیر ہے, سہروردیوں کا پیر ہے, عبد القادر جیلانی کا پیر ہے, خواجہ معروف کرخی کا پیر ہے, جنید بغدادی کا پیر ہے. جس کے خلافت کی دستار جس کے سر پر میں نہیں باندھتا, شاہ صاحب نہیں باندھتے, حضرت قاری صاحب نہیں باندھتے, خواجہ حسن بصری کے سر پر دستار خلافت علی نے باب مدینۃ العلم نے باندھی. کتنے لوگوں میں کتنے بندے وہ خلیفہ ہوئے حضرت علی کے؟ تلاش کرنا. قریشی بھی نہیں, معلوم ہوا خاندانوں پہ جو ناز کرتا رہتا ہے. تو علی کو قریشی نہیں ملا کوئی خلافت دینے کے لیے؟ ہاشمی تو اور بڑی بات ہے نا. معلوم ہوا کہ یہ جو مسلمانی ہے نا, اس کا فیصلہ اور ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ, عملہ ہوتے ہون نے بیڑے, کیا سید کیا جٹ. کبھی دیکھنا سید پیچھے رہ گئے, دوسرے آگے نکلے. نوح کا بیٹا کدھر گیا؟ نوح کا بیٹا کدھر گیا؟ جہنم میں پڑا ہے. تو اصحاب کہف کا کتا کہاں بیٹھا ہے بتا. میں نہیں سمجھا سکتا, تجھے کیسے سمجھائیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا, آدم کا بیٹا قابیل جس نے اپنے بھائی کو مارا, کدھر ہے؟ اس کی ماں حوا ہے, اس کے باپ آدم ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا خود آدم ثانی 350 برس باپ کی صحبت میں بیٹھا, کہاں ہے؟ دل بچا کے رکھا, نہیں دیا. کتا بیٹھا تھا اصحاب کہف کے دروازے پر, لے گیا ہے. تو بھی اسی طرح چل کے آ, اسی راستے پہ. یہ ذات پات کے تصور میں گم ہو گیا, پھر بھی مارا جائے. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں, داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں, بڑا ناز ہوتا ہے نہیں میں بڑا قاری ہوں, میں بڑا عالم ہوں, کسی کو آتا کچھ نہیں, یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے. فرماتے خواجہ حسن داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں, آپ بھی پڑھے. کہتے خواجہ حسن بصری گزر رہے تھے, مغرب کی اذان ہو گئی, تلاش کرنے لگے کوئی جگہ مل جائے مغرب پڑھوں. کیونکہ خواجہ حسن بصری کا مذہب ہے کہ جتنی جلدی مغرب پڑھی جائے نا اتنا زیادہ ثواب ہے, جیسے حنفیوں کا مذہب ہے. آپ بھی حنفی ہو نا, ذرا حنفیت کو بھی پڑھتے رہنا, نمازیں بھی حنفیوں کے انداز میں پڑھنا, مسائل بھی حنفیوں کی طرح حل کرنا, کسی اور کی جولی میں نہ بیٹھ جانا جا زمانے کی وجہ سے. خواجہ حسن بصری تلاش کرنے لگے نماز, دیکھا نا ان کے مرید ہوئے, بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے حضرت حبیب اجمی. اجمی کا مطلب ہے کہ عربی نہیں ہے, تو عربی نہ ہوگا تو پھر زبان سیدھی تو نہیں ہوگی نا, بہت مصیبت کرنا پڑے. تو زندگی ان کی بہت سے مسائل میں گزری, پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو پتہ چلا کہ یہ حجرہ ہے حبیب اجمی کا, وہ ادھر نماز پڑھتا ہے, میں بھی پڑھتا ہوں. اندر گئے نا, دیکھے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں, خواجہ حسن بصری پیچھے کھڑے ہو کے قرات سنتے ہیں. وہ قاری کیسا ہے خواجہ حسن بصری, جس نے علی سے پڑھا ہے, جس نے عمر سے پڑھا ہے. خواجہ حسن بصری نے دیکھا, یہ کہتے حبیب اجمی قرآن ہی صحیح پڑھتا, قرات ہی صحیح نہیں, ٹیڑھا میڑھا پڑھتا, میری نماز ہوگی نہیں ہوگی. دل نے فتویٰ دیا نہیں ہوگی, چھوڑ. لکھنے والا داتا علی حجویری, ولیوں کا امام, علماء کے سر کا تاج. کہتے جب نماز سوچا دل میں کہ اس سے پیچھے نہیں ہوگی, تنہا پڑھتے, تنہا پڑھ کے چلے گئے. انہوں نے پڑھی ادھر, انہوں نے ادھر پڑھی, چلے گئے. رات کو عشاء پڑھ کے لیٹے نا, تو اللہ کا کرم کیسا ہوا, اللہ کی زیارت ہو گئی خواب میں. تو خواب میں بھی یہ مسئلہ بھی ذرا یاد رکھنا ہے, اللہ کی زیارت خواب میں بھی سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی. یہ ذرا مسئلہ بہت اہم ترین نازک ہے, یہ استادوں کو سمجھنا چاہیے. خواب میں بھی بلا کیف ہوتی ہے, بلا تمثیل ہوتی ہے, بلا جہت ہوتی ہے, بلا سمت ہوتی ہے. یہ ذات و صفات الہیہ کا کوئی مضمون پڑھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا. کوئی مولوی بیٹھے ہیں, کوئی نہیں, ویسے ہی
مجھے سمجھ آ جائے نا، کیونکہ مسئلہ ہے نا ان والا، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. خواب میں بھی بلا کیف ہوتی، سر کی آنکھ سے نہیں، ادھر دل کی آنکھ سے. تو کہتے ہیں خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا، جو مجھے زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا تیری رضا چاہتا ہوں، کہاں ملے گی؟ میری رہنمائی کر، میں تیری رضا پالوں. ادھر سے فرمان ہوا مغرب میں رضا کا وقت دیا تھا، کھو بیٹھا ہے. مغرب کی نماز میں میری رضا پڑی تھی، کدھر کھو آیا تو؟ کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کھویا. فرمایا جو اس کے لفظ نہ دیکھتا دل دیکھتا، میری رضا ادھر ہی پڑی تھی، کیا لے گیا؟ تو کبھی دلوں میں بھی سودے ہوتے ہیں بندہ خدا. اپنے علم پہ اس طرح نازا نہ ہو جا جھکا دے سب کچھ ان کے سامنے. اور پھر عالم ہو صوفی نہ ہو، مولانا کوئی نہیں ہے وہ، تو صوفی ہو عالم نہ ہو تو صوفی نہیں. یہ صوفیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، میں صوفی ہوتا ہوں تو وہ صوفی کیسا جو مولوی ہے ہی نہیں. ہمارے پیر ہیں نا حضرت جنید میں سب کو پیر کہتا ہوں، یہ ہمارے پیر ہیں، غوث اعظم کے پیر ہیں جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے دعا دی. کون ہے پیر ان کے؟ حضرت سری سختی. کوئی سری سختی پڑھتے ہیں سر، یہ اس کو کہتے ہیں پراپر نون ہے. پراپر نون جو ہوتا ہے نا قیاسی نہیں ہوتا کہ حل ہو جائے، سننے سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دینا. یہ قیاسی نہیں ہوتا، سماعی ہوتا، سننے سے سمجھ آتا ہے کیا مطلب ہے اس کا. تو کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے دعا دی، کہتے ہیں جا اللہ تجھے حدیث دان کرے. کہتے ہیں میرے پیر نے دعا دی، کہا جا اللہ تجھے حدیث دان کرے. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، پھر میرے پیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا جا اللہ تجھے صوفی کرے. جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، بڑی دیر تک میں نے مناجات کی. مولا میرے پیر نے مجھے دعا دینے میں بہت ہی احتیاط برتی. مجھے کبھی میرا پیر یہ کہتا اللہ تجھے صوفی کرے پھر حدیث دان کرے، کہتے پھر تو میں برباد ہو گیا تھا. کیونکہ تصوف کو سنبھالے کون؟ تصوف کو سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ کے سینے کا علم چاہیے جو ملے بندے. اس لیے صوفی کے لیے ضروری ہے علم پڑھے، اور عالم کے لیے ضروری ہے وہ صوفی ہو. تو صوفی نہ ہوا تو پھر کیسا مولانا ہے؟ حدیث میں پڑھ رہا تھا، فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام. جس شخص کو پڑھتے پڑھتے موت آئی ہو، ابھی علم کی طلب میں گیا ہو، موت آئی ہو، علم کا مقصود کیا ہے؟ لیحیی بہ یہ لام کہہ، لام کہہ، تاکہ اسلام کو زندہ کیا جا سکے. یہ جا سکے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں محی الدین ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں محی الاسلام ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کو بھی زندہ کر سکتا ہے کوئی؟ تو میں نے کہا یہ پڑھنا، یہ طالب علم بھی زندہ کر سکتا ہے. معلوم ہوا طالب علم بھی اسلام کی زندگی کی ضمانت بن کے ابھرتا. فرمایا اگر پڑھتے پڑھتے موت آئی، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. کسی مفتی کا کلام ہو، نیا فتویٰ جڑ دیں آپ، کسی مولانا کا لکھا ہو کچھ جواب میں لکھ دیں، مصطفیٰ نے فرمایا اس طالب علم کے درمیان جنت میں اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک ہی درجے کا فرق. جب طالب علم کا یہ حال ہے تو طالب علموں کی سرپرستی کرنے کا کیا حال ہوگا؟ کیا مرتبہ دے گا، کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. عزیزان گرامی قدر، یہ جس راستے پہ آپ نکلے ہیں یہ اللہ کی معرفت کا راستہ. اب ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ عالم اگر بے عمل بھی ہو، دنیا کا کوئی بے عمل فائدہ مند ہوتا ہے؟ فرمایا عالم بے عمل ہو پھر بھی بے فائدہ نہیں. دیکھو یہ عالم کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت، اور میں نے پھر دیکھا نا، انہوں نے رسالہ کشیریہ کا حوالہ دیا، میں نے رسالہ کشیریہ دیکھا نا، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا. تو پھر میں نے کنز المال سے وہ حدیث نکالی کہ عالم بے عمل بھی بے فائدہ نہیں. کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا عالم بے عمل ہو
مثل شمع ہے. شمع کیا کرتی ہے؟ خود جل جاتی ہے لیکن زمانے کو فیض دیتی ہے، روشن کر جاتی ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. عالم بے عمل بھی ہوا زمانے کو فائدہ دے گا. تو کہتے ہیں اگر عالم با عمل ہوا پھر مثل چاند ہوتا ہے، زمانے کو فیض یاب کرتا ہے، خود روشنی کا مرکز بھی ہوتا ہے، اس کا سینہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مثل چاند ہو جائیں اور تصوف کے راستے پہ چلو. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پہ لکھا ہے کہ سجادہ نشین ہونے کی کیا شرطیں ہیں، سجادہ نشین ہوگا کیا شرطیں ہیں، کس نے لکھا؟ غوث اعظم کو. 8 شرطیں 12 شرطیں لکھی، 12 لکھی. اس میں سے آخری شرط لکھی عالم شجاع. عالم ہو تب بیٹھ سکتا ہے سجادگی پہ. ساتھ ہی فرمایا بزدل ہو، عالم ہو بہادر ہو، جہاں سینہ تان نہ پڑے وہاں سینہ تان کے کھڑا ہو جائیے. ہے مسئلہ. اپنی بات ہو تو عاجز ہوتا ہے، دین مصطفیٰ کی بات ہو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرتا ہے. اپنی بات ہو پھر تو وہ سینے پہ چڑھے ہوئے بندے کو جو حرزہ سرائی اتنی کرتا ہے کہ معاذ اللہ چہرے پہ تھوک دیتا ہے، علی شیر خدا پھر اس کے سینے سے اتر جاتے. چھوڑو اس کو. اپنی بات آئے تو پھر بدلہ نہیں لیتا، دین کی بات آئے تو پھر سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے، پھر احمد رضا کی ننگی تلوار بن جاتا ہے، پھر سودا نہیں ہو سکتا ہے اس سے. عالم ہو، شجاع ہو. ادب و احترام میں کیسا ہونا ہے؟ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ مجد الفسانی فرماتے ہیں پورے ہندوستان میں جتنے علماء بستے، اولیاء بستے، جب تک داتا علی حجویری کا فیض نہ ملے ولی ہو نہیں سکتے. جب تک داتا علی حجویری کا فیض نہ ملے ولی ہو ہی نہیں سکتے. داتا فیض دیتا ہے تب ولی ہوتے ہیں، مگر نہیں. داتا گنج بخش علی حجویری کا طریق یہ تھا، کوئی ملنے آیا نا اٹھ کے کھڑے ہوئے. عالم کو کیسا ہونا ہے، طالب علم کو کیسا ہونا ہے؟ بھائی کاٹ کاٹ کھانا ہے بندوں کو، زبان ایسی سخت رکھی ہے جدھر سے گزرتا ہے بندے پورا گاؤں ناراض کر بیٹھے. ہمارے ایک مولانا ساتھی ہوتے تھے، میں ان کے گاؤں میں گیا، مجھے بندے شکوہ کرتے، مولانا صاحب آپ کے دوست ہیں لیکن سلام نہیں لیتے گئے. میں نے کہا حضور کیا مسئلہ ہے، سلام تو لے لیا کرو. وہ بڑے عالم کے بیٹے تھے، کہتے میں کیوں لوں، یہ لے نا مجھ سے. کہ میں امام ہوں ان کا. میں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑا آدمی ہے. داتا علی حجویری چھوٹی عمر کا بندہ ملنے آیا نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بوڑھا آیا پھر کھڑے ہو گئے. کسی کو بیٹھ کے ملتے ہی نہیں تھے. علماء نے جا کے عرض کیا حضور سید ہو، حضرت علی اور آپ کے درمیان واسطے کتنے سے؟ امام حسن کی نسل ہو، وقت کے غوث ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، سب کچھ ہو، عمر میں بھی بڑھاپا آ چکا، پھر اٹھنے کی تکلیف کیوں کرتے؟ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں جب کوئی چھوٹی عمر کا آتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کی عمر تھوڑی ہے، گناہ بھی کم ہو، کھڑا ہو جاتا. جب کوئی بڑی عمر کا آتا ہے دیکھتا ہوں اس کی عمر بڑی ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر، کوئی بہانہ. سرکار کہتے ہیں مجھے اللہ نے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا، وہ کسی اور کو نہیں مجھے دیا. تو مجھے لگتا ہے اگر اس سے کوئی بہتر ہوتی تو اللہ وہ دیتا نا. کیا تھی وہ 3 باتیں جو سرکار کو ملی؟ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من نساء الیک. اللہ نے مجھے حکم دیا میرے مصطفیٰ جو تجھ سے توڑے تو جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو نیکی کر. تو کبھی اپنا کے دیکھو توڑنے والے سے جوڑنا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا. ایک گالی کے جواب میں 10-20 گالیاں نکال دینا، اینٹ کے جواب میں 5-10 پتھر مار دینا، یہ مولانا ہوتے ہیں.
کہ کیا سبق دیا؟ جو تجھ سے توڑے تو جو تجھ پہ ظلم کرے تو مصطفیٰ کا اشارہ ابرو ہو جائے، کون سی چیز ہے جو رہ جائے گی دنیا میں؟ تو انہوں نے توڑنے والوں سے جوڑا، ظلم کرنے والوں کو معاف کیا۔ وہ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ سعدی شیرازی نے بھی اپنے الفاظ میں پرویا، کہتے بدیرہ بدی سہل باشد جزا، تو اگر مردی احسن الی من اساء، برائی کے بدلے میں برائی کرنا بڑا آسان ہے۔ تو اگر جوان ہے، مرد ہے، دلیر ہے، تو پھر برائی کے بدلے میں نیکی کر کے دکھا نا، پتہ چلے تو کوئی شے ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حوصلہ کبھی پڑھو نا۔ ایک چھوٹا سا جملہ کہوں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں گورنر بنے تھے۔ فاروق اعظم اس وقت عمر میں بھی بچے تھے، تو کسی نے امیر معاویہ کے نام سے کوئی جلتا تو نہیں، اگر جلتا ہے تو پھر وہ اپنا نظریہ صحیح کر لے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان سے کوئی جل گیا نا، تو اس کی ولایت ختم ہو جائے، ولی ہوگا یا پیر ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر شیطان کا کرندہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ اس جوان کے بارے میں کچھ کہو، امیر معاویہ ابھی بچے جوان سے۔ تو فاروق اعظم کی نظر، فرماتے ہیں عرب کا پہلا بندہ دیکھا ہے جو غصے کے وقت ہنس پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جو غصے کے وقت ہنس پڑتا ہے اس کی عقل پہ کون سی شے غلبہ کر سکتی ہے؟ یعنی عقل کا ساتھ نہیں جوڑتا، غصے کے وقت بھی ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ تو غصہ آ جائے تو بندہ تو بولا ہو جاتا ہے، بندے بیوی کو طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں روتے رہتے ہیں کیا بنا ہے۔ تو کاش حوصلے کا پہاڑ بنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم ہے نا، یہ ہمارے لیے، یہ تقلید کے لیے واجب التقلید ہے۔ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ بندے رہتے ہیں آگے پیچھے معاملہ ہوتا ہے، گاؤں میں ہیں آپ، بازار میں ہیں آپ الگ شے ہونی چاہیے کہ عالم دین جاتا ہے جیسے چلتا ہوا ایک فرشتہ صفت بندہ جا رہا ہے، آپ کی مثال دیں، لوگ آپ کو دیکھیں بندے کہ یہ کیا شے ہے۔ اگر آپ پیسے کے لالچ میں مسجد سے جھگڑ پڑتے ہیں، روز جھگڑا ہوتا ہے، جی مجھے تنہائی نہیں پوری ملی، تراویح پڑھا بیٹھے ہیں، جی اب کیا ہوگا، جی پیسے مجھے دیے نہیں، ساری انتظامیہ کھا گئی، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ میں ہی تراویح پڑھانے گیا، پہلے میں بتا ہی نہیں سکتا، مسجد تھی ذرا ایسی کہ وہاں پہ بندوں کا آنا جانا کم تھا، میں گیا، میں بچے بھی پڑھاتا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، صبح کے وقت بھی، سارا دن یہ سارے کام میں کرتا، تو کوئی پیسے ہو گئے۔ تو اب جو انتظامیہ تھی نا، انہوں نے کچھ اس کو بانٹ دیے، کچھ اس کو بانٹ دیے، کچھ اس کو بانٹ دیے، 1.5 من مٹھائی آ گئی۔ تو آخر میں کچھ پیسے بچ گئے، تقریباً 400 روپے اور کچھ، تو آگے مجھے دیے، لو جی مولانا صاحب یہ آپ کے، تو دیکھے مجھے دیکھتے ہیں نیچے نظر کر کے، آگے ہم بھی فقیر کسی صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے، اس کا کرم تھا ہمارے اوپر، نگاہ ہی ڈال کے سمجھا گیا تھا کیا ہوتا۔ تو میں نے بسم اللہ کر کے لے لیے، وہ چوما ان کو رکھا، کتنے ہیں، ہمیں کیا غرض ہے۔ تو دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، کیا حال ہے، میں نے کہا حال تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیا ہوا۔ تو فقیر پھر کئی سال وہاں رہا ہے، اللہ کے کرم سے پھر پیسے بھی بہت آئے ہیں، مال بھی بہت آیا ہے، اور اہل سنت کا کام بھی اللہ نے بہت لیا۔ میں ذرا نام نہیں لیتا، شاید پھر اس علاقے کے لوگ کو سمجھے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے مساجد میں، کبھی انتظامی امور کے لوگ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے جب دستار باندھی تھی سر پہ، کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ مسجد کا جو خزانہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا، پھر تو کسی مسجد میں کام کر سکے۔ یہ حکم تھا کہ اگر کوئی تمہیں دیتا بھی ہے نا تو کوشش کر اپنے ہاتھ میں بھی نہ پکڑ، کہہ دے یہ فلاں بندہ ہے اس کو دیا، فلاں بندہ ہے اس کو دیا۔ ہاں مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو جو ان کی امانت ہے فوراً ان تک،
دوسری بات یہ بھی فرمائی تھی کہ مسجد کی جو تعمیر ہوتی ہے نا مدرسے کی، اس میں بھی عمل دخل نہیں کرتا، کیونکہ بندوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، وہ کسی اور طرح کی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تو مسجد میں تیرا کام صرف درس و تدریس، تیرا کام صرف تعلیم و تعلم، ان بچوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، یہ شاہین ہے، ان کو اسی مقام پہ لے کے جانا ہے جس کو اقبال اپنا شاہین کہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنی تعریفیں آپ نے اپنے ادارے کی ہیں، یہ ادارہ اس سے بڑا ہوگا، یہ ایک ایک طالب علم اتنا بڑا ادارہ قائم کرے، جہاں جائے گا یہ آپ کے علاقے کی اور آپ کے مدرسے کی پہچان ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، لیکن وقت بہت ہو گیا، میں نے بھی بہت آپ کی سمع خراشی کر دی، دوران گفتگو مجھ فقیر سے چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار۔ آپ کا ہر حال میں سنی ہونا ضروری، اور سنیت میں جو خدمت امام احمد رضا نے کی وہ ان سالوں میں مجھے نظر نہیں آئی۔ رضوی ہوا آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سنیوں کا روپ دھارے ہوئے، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا سے بھاگتے ہیں، نئی راہیں نکالتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی نظریے پہ رہیں گے، وہی نظریہ مجد الفسانی کا ہے، وہی نظریہ شیخ عبداللہ کا ہے، اور وہ نظریہ مولا علی شیر خدا سے ملا ہے، صدیق اکبر سے ملا ہے، فاروق اعظم سے ملا ہے، عثمان۔ آپ جتنے بڑے مولوی ہو جائیں، اگر صلح کلی آپ میں رہی، آپ پورا علاقہ آپ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بڑے پیر ہوئے، پکے سنی نہ ہوئے، سب مرید آپ کی وجہ سے خراب ہوئے۔ ایک شمع جلائی بس، اکیلا کھڑا ہے۔ حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے؟ یہ نہ دیکھو بندے کدھر گئے ہیں، جو حق کا راستہ ہے ایک بھی ہو۔ مجد الفسانی کتنے تھے؟ تو آپ بھی انہی کے راستے پہ جائیں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، طریقت تصوف کے میدان میں اللہ کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اکرمنا بنور الفہم واخرجنا من ظلمات الوہم فافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ علیہ تحیۃ والثناء وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔